السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ 26ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ تو جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا خالق صرف ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن کریم ان سب کے بعد میں آیا اور سب کی تصدیق کرتا ہے۔ ظالموں کو تنبیہ کے لیے آیا۔ استقامت ایک بہترین رویہ، بہترین عمل ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے والے کا اجر جنت ہے، اور ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے کم کام کیوں نہ کرو لیکن اس پہ ہمیشگی اختیار کرو، استقامت اختیار کرو۔ نیک اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اور نافرمان اولاد جو ہے وہ والدین کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ صحابہ کرام کو جب بھی دنیا کی نعمتیں ملتی اس ڈر سے رو پڑتے کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ نعمت اس رب نے دی ہے جس نے نعمت دی ہے، وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، اور دنیا چند دن کی ہے، آخرت تو دائمی ہے۔ اس لیے دنیا کی نعمت پر صرف شکر ادا کرنا ہے، اس کو ہمیشہ رہنے والا نہیں سمجھنا۔ قوم عاد پہ بادل کا عذاب آیا تھا جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا، اور قوم عاد ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ طائف سے واپسی پہ جنات نے آپ کا قرآن سنا تو متاثر ہو کے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے عمل کریں، کتنے بڑے بڑے کام کیوں نہ کریں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، کیونکہ وہ توحید کے قائل نہیں ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو انسان اللہ کو ایک نہ مانے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے کام کر لے، تو اس کا جو کام ہے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ دین کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ جس میں پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، اور ہر طرح کا پھل ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، اور رب کی طرف سے بخشش ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی جھگڑا ہو مومنین کے درمیان تو آپس میں صلح کروا دی جائے، کیونکہ مومنین آپس میں بھائی بھائی، آپس میں فساد نہیں پھیلانا بلکہ ان میں صلح کروا دینی ہے انشاءاللہ۔ کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سب کچھ لکھ رہے ہیں، خواہ ہم آہستہ بولیں یا زور سے بولیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں، اور ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بھی میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام کی کچھ صفات ہم نے دیکھی تھی سورہ الفتح کے آخر میں۔ کفار پہ شدید برہم ہوتے ہیں، آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، سب سرسبز کھیتی کی طرح شاندار ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام کی بہترین صفات ہیں، بہترین مثال ہم نے دیکھی۔ پھر سورہ الحجرات میں کچھ اہم آداب اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ان کی مجلس میں یا مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی، تو حجروں کے باہر آپ کا نام اونچی اونچی لے کے نہیں، آپ کو پکارنا نہیں، بلکہ آپ کے نکلنے کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اخلاقی آداب سکھائے جا رہے ہیں، مذاق نہیں اڑانا، عیب نہیں لگانا، برے برے نام نہیں رکھنے، بدگمانی نہیں کرنی، اور غیبت سے بچنا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی تلقین اور دوسروں کو بھی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔